یہ نہیں تم اٹھائے جاؤ گے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں غور و فکر تو کرو، دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے ظالموں کا، مجرموں کا کیا انجام کیا اور ان کا کیا حال کیا۔ اگر تم بھی اس طرح سے کرو گے تو اللہ پاک کی نافرمانی پر پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص، یہ قرآن تمہارے سامنے قصے بیان کرتا ہے، واقعات تمہیں سناتا ہے گزشتہ قوموں کے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان میں فیصلے کرے گا اور فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ غالب اور جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پاک پر آپ بھروسہ کیجئے۔ انک علی الحق المبین، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ بے شک آپ حق پر ہیں، آپ مشرکین کی ایذاؤں سے اور ان کی شرارتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو غالب کرے گا۔ پھر قیامت کی ایک نشانی ذکر فرمائی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب قیامت کے وقت کا قریب آ جائے گا قیامت کا وقت، تو ہم ایک چوپایا، ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے، اور وہ سب سے باتیں کرے گا۔ پوری کائنات میں حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن کے اندر گھوم جائے گا، صفا اور مروہ کے بیچ سے وہ جانور نکلے گا اور عجیب الخلقت ہوگا، اور اس قسم کا جانور پہلے نہ دیکھا گیا، نہ اس کے بعد کوئی نظر آئے گا۔ اور اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور مومن اور کافر کے درمیان میں وہ فرق کرے گا اور تمیز کرے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے۔ کہاں قرب قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، زمینوں میں جو مخلوق ہے، سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب تم اللہ کے پاس جمع ہو جاؤ گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو ان پہاڑوں کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، یہ قیامت کے دن یہ ریزے ریزے ہو کے اڑیں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آسمان میں کبھی دیکھو جب شدید ہوا چلتی ہے کس تیزی سے بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس طرح سے یہ پہاڑ، یہ بادل بن کر اڑ جائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ قیامت کی گھبراہٹ سے ہو گیا محفوظ۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کے ہمارے دربار میں آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، اس کو اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے ہو اس تمام کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان سے کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، مجھے تو اس اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے جس نے بیت اللہ کو بنایا، جو بیت اللہ کا رب ہے، بیت اللہ کا خالق ہے، اس اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسی کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ ان اکون اول المسلمین، اور اسی کی میں اتباع کروں، اور مجھے یہ حکم ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو ہمیں بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت اختیار کرے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ پر احسان نہیں جتلا رہا، نبی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، کسی اور پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دیجئے جو بھٹک رہا ہے، گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، میرا کام صرف بتانا، اور میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہی فریضہ، اور ہر نبی کا یہی فریضہ ہوا کرتا ہے، نبی کا کام بتانا ہوتا ہے، باقی آگے کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، نبی کسی پر دروغہ مقرر نہیں ہوتا۔ اور یہی حال ہر اس شخص کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلاتا ہے، اس کا کام صرف بتانا
اور سمجھانا ہے، باقی ماننا نہ ماننا وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے توفیق دے گا، جس کے دل میں طلب ہوگی سچی، اللہ پاک اس کو یقیناً توفیق دیتا ہے۔ وقل کہہ دیجئے الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ پاک نے اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں اور تم ان نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو اور سنو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سزا میں تاخیر کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ پاک کو خبر نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، خیال کرنا کہ اللہ تبارک تعالی ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا اس پروردگار نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے اس دن کے لیے، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، فرمایا جھکے ہوئے ہوں گے، شرم کے مارے، ذلت کے مارے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور کلیجے منہوں کو آ رہے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، کہا اس دن سے پہلے پہلے ان کو ڈرائیے جس دن ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے آ جائے۔ موت کے وقت ہر انسان تمنا کرتا ہے، ہر انسان قیامت، ایک قیامت صغریٰ کہلاتی ہے، ایک قیامت کبریٰ کہلاتی ہے۔ ہر انسان جب مرتا ہے یہ اس کی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہو گئی اس کی۔ من مات فقد وقعت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اور ایک تو حقیقت میں قیامت کبریٰ جو بڑی آنے والی ہے، جہاں سب نے جمع ہونا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہر وقت آدمی اپنی موت کے لیے تیار رہے، اپنی موت کو بندہ یاد رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو میدان میں اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوا ہو اور قیامت کے دن وہ شہداء سے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جو موت کو روزانہ 27 مرتبہ یاد کرے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک مجلس سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں اور بہت تفریح میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو یہ کیفیت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ نہ ہو، اس لیے موت کو یاد کرا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ تو دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر موت بھی یاد نہیں آتی۔ ایک خاتون آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی یتیم پر رحم کرو، کسی یتیم پر رحم کرو تو دل کی سختی ختم ہوگی، دل کے اندر نرمی آئے گی۔ تو آخرت کی یاد وہی رکھتا ہے جس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، آیات سے اثر لیتا ہے، حدیث سے اثر لیتا ہے، جس کے سامنے آیتیں بھی بیان کی جائیں، قرآن کی نصیحتیں بھی کی جائیں، احادیث بھی بیان کی جائیں، اور ذرہ برابر اس کا دل ٹس سے مس نہ ہو، ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا دل بڑا سخت ہے۔ اسے اپنے دل کا پہلے علاج کرنا چاہیے، بیمار پڑا ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیمار دل کی پہچان یہ ہے کہ حق بات اس کے دل میں نہیں اترتی۔ بیمار دل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ نیک مجلسیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ بیمار دل کی تیسری پہچان یہ ہے کہ گناہ کی طرف اس کا دل لگتا ہے، گناہ کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بیمار دل ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں دل کا علاج کیا جائے۔ دل کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ دو چیزیں بہت مؤثر ہیں دل کے علاج کے لیے، بہت مؤثر ہیں، بہت مؤثر۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہو، رقت پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو، جہنم کا خوف پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، اس سے چاہیے کہ دو کاموں کا اہتمام کرے، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا موت کی یاد۔ یہ دو ایسے نسخے ہیں کہ انسان کے دل کو موم کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد۔ سارے ہی تلاوت کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں اہتمام رہتا ہی ہے، لیکن تلاوت کرتے وقت تھوڑا سا عبرت کی نگاہ سے تلاوت کیا کرو، تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت کیا کرو، آیات کا حق ادا کیا کرو، جلدی جلدی نہ پڑھا کرو۔ کوئی فرض نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ تیز نہ پڑھو کہ یہ بھائی پورے رمضان میں 4 قرآن مکمل کرنے ہیں، 6 مکمل کرنے ہیں، اتنے پڑھنے ہیں،
یہ ضروری نہیں ہے، آرام سے اطمینان سے پڑھو، غور و فکر کر کے پڑھو۔ جہاں رحمت کی آیتیں ہوں وہاں اللہ سے رحمت مانگو، جہاں عذاب کی آیتیں ہوں وہاں اللہ پاک سے پناہ مانگو، جنت کی آیتیں آئیں اللہ سے جنت مانگو، جہنم کی آیتیں آئیں اللہ پاک سے پناہ مانگو، گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کے تذکرے آئیں اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، فرما برداروں کا تذکرہ آئے اللہ سے مانگو اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ تو اس طرح سے تدبر کے ساتھ جب قرآن پڑھو گے تو دل نرم ہوگا، پھر دل کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔